سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ کے چیئرمین عرفان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عرفان صاحب شکریہ وقت دینے کا۔ عرفان صاحب ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، ترکیہ کا بڑا اہم بیان سامنے آ گیا ہے، اس طرح سے اس موقع پر تہران میں جا کے اسرائیل کا ابراہیم ہانیہ کو ٹارگٹ کرنا، کیا رسپانس ہے پاکستان کا اور کس طرح سے آپ خطے کی صورتحال کو ڈیولپ ہوتا ہوا یا بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ نہایت افسوسناک کارروائی ہے، بلکہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اسرائیل کا اپنے پہلے دن سے ہی جب سے وہ وجود میں آیا ہے خطے کے امن کو، عالمی امن کو وہ خطرے میں ڈال رہا ہے، اور اب جبکہ اس نے غزہ میں جو کارروائیاں کی ہیں اور جو تباہی و بربادی کی ہے اور جو 1 لاکھ کے قریب بچے اور عورتیں اور مرد وہاں شہید ہو گئے، بستیاں ختم کر دی گئی، عالمی دباؤ بھی پڑا، انسانیت نے بھی انگڑائی دی، لیکن لگتا یہ ہے کہ اسرائیل پہ کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہوا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ رد عمل جو اس کے سرپرست ممالک ہیں ان کی طرف سے وہ نہیں ملا، اور وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی اس کی ہوتی رہی۔ یہ جو قتل کیا گیا ہے اسماعیل ہانیہ کا، یہ اور پھر ایران کے اندر آ کے یہ جو امن کی کوششیں ہو رہی تھی، جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی تھیں، میرا خیال ہے اس کو شدید دھچکا لگا ہے، اور ان کوششوں کو اگر دھچکا لگے گا تو اسرائیل کا جو مدعا ہے اور جو مقصد ہے کہ جی شاید وہ اس طرح سے اس مزاحمت کی تحریک کو جو اپنے حقوق کی تحریک ہے، اپنی سرزمین کے حوالے سے ہے، اپنے حقوق کے حوالے سے ہے، اپنی زندگیوں کے حوالے سے ہے، اس تحریک کو جو بالکل مبنی بر حق ہے اور اصولوں پہ مبنی ہے، اس کو وہ دھچکا نہیں پہنچا سکے گا۔ جتنی وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے اس تحریک کے اندر جان پڑتی ہے، فلسطین کا تازہ ہوتا ہے۔ عرفان صاحب، اسماعیل ہانیہ کو اس طرح سے شہید کرنا ایران میں، تہران میں، جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے لیے کتنا کنسرننگ ہے؟ کیونکہ ہم اسرائیلی انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، ہمارے ہمسایہ ملک میں اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے، ہمارے ہاں بھی مطلب ڈاکیومنٹڈ ان ڈاکیومنٹڈ بہت سے اس طرح کے قصے ہیں کہ اسرائیلی اسپائز یا پھر اس طرح کے فیکٹرز یا آئیڈینٹیفائی ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے لیے کتنا کنسرننگ ہے اس طرح سے اسرائیل کا تہران میں جا کے اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کرنا؟ یہ یقیناً ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ جو اس نے ایران کے اندر تہران کے اندر آ کے دارالحکومت کے اندر آ کے ٹریس کیا ان کو اور ان کو ٹارگٹ کیا، تو اس طرح کی وہ کارروائیاں پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ حال ہی میں اس نے ایران پہ اس طرح کی کارروائی کی تھی جس کا رد عمل بھی آیا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں، ہماری افواج ہیں اور جن پہ ملکی سلامتی کی ذمہ داری ہے، وہ پوری طرح بیدار ہیں، اور اسرائیل کو یہ موقع نہیں ملے گا، لیکن اسرائیل کے عزائم کی حد تک ہمیں ضرور خبردار رہنا چاہیے، اور اگر وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے اور اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے تو اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر وہ ادھر کا رخ کسی وجہ سے کرتا ہے تو اس کو اس کا ایسا جواب ملے گا کہ وہ ان چیزوں سے کم از کم وہ باز آ جائے گا۔ عرفان صاحب، یہ آپ نے جو ایسا جواب کی بات کی ہے، اب ہم ذرا جواب کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہوا تو یہ ایران میں ہے، لیکن ایران میں حماس کے لیڈر کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ ریاکشن کس کا ہونا چاہیے؟ نیچرلی یہ بڑی کنسرننگ بات ایران کے لیے تو ہے کہ جی ہمارے ہاں ہمارے مہمان کو آ کے ہمارے ہی گھر میں مار دیا، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایران اس طرح ریئیکٹیو نہیں ہے، بڑا سوچ سمجھ کے وہ جوابی فائر اگر جو بھی ہو وہ کرتے ہیں، لیکن رسپانس ریاکشن ایران کا ہونا چاہیے یا پورے مسلم ورلڈ کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایران کا تو ایک اضافی چیز یہ ہے کہ وہ ایران کے اندر آئے ہوئے تھے، ایک مہمان کے طور پہ آئے ہوئے تھے، اور ایران کی سرزمین پہ حملہ ہوا ہے، ان کی سورینٹی پہ حملہ ہوا ہے، ان کی خود مختاری پہ حملہ ہوا ہے، اور وہ تو اس اینگل سے بھی اس کو ضرور دیکھیں گے، لیکن میں اس کو وسیع تر اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ انسانیت کے اوپر حملہ ہے، اور ایک ایسی بے لگام قوت ہماری دنیا میں وجود میں آ گئی ہے جس کے کوئی مورلز نہیں ہیں، کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی آداب نہیں ہیں، اور وہ منمانی کارروائیاں کرتا ہے۔ تو اس میں ہماری جو امت مسلمہ ہے
یا ہماری جو اسلامی کانفرنس ہے یا مسلم ممالک ہیں، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ جو بنی نوع انسان ہے ان سب کا مسئلہ ہے. اگر اس طرح سے آپ جنگل بنا دیں گے معاشروں کو اور ممالک کو، اور ہر کسی کو اجازت ہوگی کہ وہ جس کو چاہے جا کے مار دے، تو یہ تو پھر معاشرہ بکھر جائے گا، دنیا بکھر جائے گی. اس لیے اس کو صرف ایران کی حد تک، ایران تو اپنی سلامتی کے حوالے سے، اپنی خود مختاری کے حوالے سے اس کو دیکھے گا. ہمیں اس کو ایک انسانی حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے، اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں ان کو لگام دینے کے لیے کوئی نہ کوئی، جب تک ہم کارروائی نہیں کریں گے، کارروائی سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی جوابی حملہ کر دیں، لیکن رائے عامہ کو متحرک کرنا. آپ دیکھیں دنیا بھر میں طلبہ مظاہرے کرتے رہے، طالبات نکلی، نوجوان نکلے، عام آدمی نکلے، لیکن اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران کی حد تک تو یہ ہے، لیکن ہمیں ایران کی حد سے آگے نکل کے اس کو ایک انسانی مسئلے کے طور پہ دیکھنا پڑے گا، اور ایک ایسی جارے قوت کا راستہ روکنے کی سفارتی کوششیں ہوں، یا جہاں بھی ہماری اقوام متحدہ بیٹھی ہے یا سلامتی کونسل بیٹھی ہے یا مسلم ممالک کی تنظیمیں بیٹھی ہیں، ان سب کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. سنجیدگی سے لینا ہوگا. لیٹس سی کہ کیا رسپانس ہوتا ہے. خطے کی اوور آل صورتحال آپ کو کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ظاہر ہے تیل کی قیمتوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کا اثر پوری دنیا سمیت ہم پہ بھی پڑتا ہے. ہمارے عوام پہلے ہی بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. کیا جو خطے میں رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش ہم کہہ رہے ہیں کرنی چاہیے؟ ترکیہ میں اردوان کا ایک بیان سامنے آ گیا. کیا پاکستان بھی اس میں ترکیہ کے ساتھ ساتھ اس کا ہم نوا ہوگا یا لیڈ کر سکتا ہے اس پروسیس کو، یا ہمارے اپنے ہی اتنے مسئلے ہیں کہ ابھی ہم ذرا پیچھے پیچھے ہی رہیں گے؟ جی عبداللہ، مسائل ہمارے یقیناً ہیں، اور ہم اپنے داخلی طور پہ بھی بہت سی الجھنوں میں گرفتار ہیں، لیکن جہاں فلسطین کا کاز آیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ ہی اس میں بڑا ایک توانا کردار ادا کیا ہے اپنے مسائل سے ہٹ کے. اور اب بھی میرا خیال ہے کہ ترکیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی، ایران کا تو ایک الگ سے ریفرنس بن گیا، ہمیں جو متحرک ممالک ہیں انہیں ایکٹیولی آواز اٹھانی پڑے گی. اور پاکستان نے جس طرح ماضی میں اور ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس کا بڑا توانا لہجے میں ذکر کیا ہے، عالمی فورم وزیر خارجہ نے کیا ہے، تو ہمیں اس کو جسے کہتے ہیں نا ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لینا کہ جی ہم پہ نہیں ہوا، یہ ہم پہ ہوا ہے، یہ ہم سب پہ ہوا ہے، یہ بنی نوع انسان پہ ہوا ہے، یہ ایران پہ ہوا ہے، پاکستان پہ ہوا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ پاکستان یقیناً متحرک کردار ادا کرے گا. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنا جو سفارتی اس کا وزن ہے عالمی سطح پہ، اس کو یقیناً وہ ایکسرسائز کرے گا، اور اس کا رد عمل سرکاری طور پہ اگر ابھی تک نہیں آیا، میں ملک سے باہر ہوں، تو وہ یقیناً آ جائے گا.